قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ قربانی کا عمل کب سے شروع ہے؟ قربانی کن دنوں میں جائز ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے اونٹوں کی قربانی فرمائی؟ قربانی کا نصاب کیا ہے وغیرہ، یہ سب کچھ اس ویڈیو میں ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قربانی دین اسلام کی اہم ترین عبادت ہے۔ اس ماہ مبارک یعنی 10، 11، 12 ذی الحجہ کو لاکھوں مسلمان اس فریضہ کو انجام دیتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لاکھوں جانور اللہ کی رضا کی خاطر ذبح کیے جاتے ہیں۔ قربانی کی عبادت بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عشق و محبت کا مظہر ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بندہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جانوروں کو ذبح کرنا اس کے قائم مقام قرار دے دی ہے، اور جس شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی وسعت عطا فرمائی ہے وہ شخص قربانی کرنا اہم دینی فریضہ سمجھتا ہے، اور بہت بد نصیب ہے وہ آدمی کہ جو باوجود مالی وسعت کے اس عظیم عبادت سے محروم رہے۔ بارگاہ الہی میں قربانی پیش کرنے کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے ہی چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل و قابیل کے قصہ ذکر فرمایا ہے کہ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کی۔ حابیل نے عمدہ دمبا قربان کیا اور قابیل نے کچھ زرعی پیداوار یعنی غلہ پیش کیا۔ اس وقت قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آ کر قربانی کو کھا لیتی۔ چنانچہ حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا اور قابیل کی قربانی وہیں پڑی رہ گئی، یوں وہ قبولیت سے محروم ہو گئی۔ قربانی کا عمل ہر امت میں مقرر کیا گیا ہے، البتہ اس کے طریقے اور صورت میں کچھ فرق ضرور رہا ہے۔ انہی میں سے قربانی کی ایک عظیم الشان صورت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے امت محمدیہ کو عید الاضحیٰ کی قربانی کی صورت میں عطا فرمائی ہے، جو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ عرض کیا، اور اون میں؟ فرمایا، اس کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی کرنے کا کتنا عظیم ثواب بیان فرمایا ہے کہ جانوروں کے بالوں کے بقدر جو کہ گننا ناممکن ہے، بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایام قربانی یعنی 10 تا 12 ذی الحج انسان کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور قیامت کے روز قربانی کا یہ جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت حاضر ہوگا، اور بلا شبہ قربانی جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے۔ تو اے مومنو، خوش دلی سے قربانی کیے کرو۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، اٹھو، اپنی قربانی کے جانور کے پاس جاؤ اور اسے لے کر آؤ، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے پر تمہارے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ انعام ہم اہل بیت کے ساتھ خاص ہے یا ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،
بلکہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ ایک اور روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں وسعت ہو وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں مقیم رہے اور ہر سال قربانی فرماتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر سال قربانی کرنا قربانی کی اہمیت، فضیلت اور تاکید کے لیے کافی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیاہ اور سفید رنگت والے بڑے سینگوں والے 2 مینڈوں کی قربانی فرمایا کرتے تھے اور اپنے پاؤں کو ان کی گردن کے پاس رکھ دیا کرتے تھے اور اپنے دست مبارک سے ذبح فرماتے تھے۔ قربانی کی عمل کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک وقت میں 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی۔ ایک اور روایت میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنے دست اقدس سے 100 میں سے 63 اونٹوں کو ذبح فرمایا، جبکہ باقی کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ذبح کرنے کا حکم فرمایا۔ قربانی واجب ہونے کا نصاب وہی ہے جو صدقہ فطر کے واجب ہونے کا نصاب ہے، یعنی جس عاقل، بالغ، مقیم، مسلمان مرد یا عورت کی ملکیت میں قربانی کی ایام میں قرض کی رقم منہا کرنے کے بعد 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر رقم ہو، یا تجارت کا سامان یا ضرورت سے زائد اتنا سامان موجود ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا ان میں سے کوئی ایک چیز یا ان 5 چیزوں میں سے بعض کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، تو ایسے مرد عورت پر قربانی واجب ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے نصاب کے مال، رقم یا ضرورت سے زائد سامان پر سال گزرنا شرط نہیں ہے اور تجارتی ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ ذی الحجہ کی 12ویں تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے اگر نصاب کا مالک ہو جائے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ اور ضرورت سے زائد سامان سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں انسان کے استعمال میں نہ ہوں، اور ہر انسان کی ضروریات اور حاجات عموماً دوسروں سے مختلف ہوتی ہیں، اور راجح قول کے مطابق ضروریات کو پوری کرنے کے لیے اشیاء کو جائز طریقے سے اپنی ملکیت میں رکھنے کی کوئی خاص تعداد شریعت کی طرف سے مقرر نہیں ہے، بلکہ جو چیزیں انسان کے استعمال میں ہوں اور انسان کو اس کے استعمال کی حاجت پیش آتی ہو اور وہ اشیاء تجارت کے لیے نہ ہوں تو ضرورت اور حاجت کے سامان میں داخل ہے۔ لہذا جو چیزیں انسان کے استعمال میں نہ ہوں اور اس کو ان کی حاجت بھی نہ ہوتی ہو تو وہ ضرورت سے زائد سامان میں شامل ہیں۔ قربانی کے نصاب میں اس کی مالیت کو شامل کیا جائے گا۔ بعض لوگ پورے گھر کے افراد کی طرف سے صرف ایک بکرا قربان کرتے ہیں، حالانکہ بسا اوقات گھر کے کئی لوگ صاحب نصاب ہوتے ہیں اور اس وجہ سے ان سب پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ ان سب کی طرف سے الگ الگ قربانی کی جائے۔ ایک بکرا جو سب کی طرف سے کیا گیا ہے کسی کا بھی واجب ادا نہ ہوا، کہ بکری میں ایک سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح بڑے جانور مثلا گائے، بھینس اور اونٹ میں 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں۔ دوسری طرف واجب قربانی ادا کرنے کی اجازت لینا ضروری ہے، ورنہ دوسری کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اگر کسی جگہ پر اپنے متعلقین کی طرف سے قربانی کرنے کی عادت اور رواج ہے تو اس صورت میں اجازت لینا ضروری نہیں، بغیر اجازت کے قربانی ادا ہو جائے گی۔ قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ مثلا بجائے قربانی کے بکرا یا اس کی قیمت صدقہ خیرات کر دی جائے، یہ ناکافی ہے۔ قربانی کے جانور کا بے عیب ہونا ضروری ہے، عیبدار جانور کی قربانی جائز نہیں۔ آج کل کچھ ملحد لوگ اور بے دین لوگ قربانی پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قربانی کرنا پیسے اور وقت کا ضیاع ہے، حالانکہ ان کی یہ بات شرعاً عقلاً قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اگر قربانی کرنا پیسے اور وقت کا ضیاع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کی اتنی زیادہ تاکید وارد نہ ہوتی۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قول اور عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ قربانی کرنا اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ عشق و محبت کا اظہار بھی ہے اور مومن بندہ کی مغفرت کا باعث بھی ہے،
اس لیے ایسے لوگوں کی باتوں کی طرف التفات نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔